اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 24 نمبر لیسن ہے آج کا، اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی 15 وہ الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے، تاکہ جب رمضان المبارک میں ترجمہ قرآن ہو تو اس میں ہمیں آسانی ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 15 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے الصلاۃ اور دوسرا ہے الزکاۃ۔ یہ واو ان میں نہیں پڑھا جاتا، صلواہ یا زکواہ نہیں پڑھتے، نورانی قاعدہ میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ پڑھیں گے الصلاۃ اور الزکاۃ۔ صلاح سے مراد جو قرآن مجید میں صلاح کا لفظ ہے اس سے مراد نماز ہے، یعنی عبادت کا خاص طریقہ جو اللہ نے عطا فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کا طریقہ کر کے دکھایا، یعنی نماز پڑھ کے دکھائی، یہ ہے الصلاح، اس سے مراد نماز ہے قرآن مجید میں، اور یہ ہے الزکاۃ۔ زکاۃ سے مراد مال کا ایک مقررہ حصہ ادا کرنا، یعنی زکوٰۃ دینا، مال کا ایک مقررہ حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا، یہ اس کو کہا جاتا ہے الزکاۃ۔ اور زکاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کہ پاک کرنا، جیسے کہ صلاح، نماز انسان کے وجود کو، بدن کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اسی طریقے سے الزکاۃ سے مراد مال کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ الزکاۃ سے مراد مال کو پاک کرنا، یعنی زکوٰۃ دے کر باقی مال پاک ہوتا ہے۔ تو صلاح کا معنی نماز، اور الزکاۃ سے مراد زکوٰۃ دینا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مال کا وہ حصہ جو شریعت نے لاگو کیا ہے۔ یہ 2 الفاظ آپ سمجھ چکے ہیں، اگلا الفاظ دیکھیں۔ آج کے سبق کا تیسرا اور چوتھا لفظ آپ کے سامنے ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے امرہم، تو ہم ضمیر تو یہاں اس لفظ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے۔ امر سے مراد معاملہ ہے، حمزہ میم زبر امر را پیش رو، امرو یعنی معاملہ، ہم یعنی ان کا معاملہ، امرہم ان کا معاملہ، یہ لکھا ہے معاملہ امر۔ اور تأمرون، یہ امر یأمر یعنی حکم کرنا، حکم دینا۔ دونوں کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 38 میں دیکھیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ ان کے درمیان مشاورت سے ہوتا ہے۔ شورا کا معنی مشورہ کرنا، بینہم ان کے درمیان مشورہ کر کے ان کا جو معاملہ ہے وہ طے ہوتا ہے۔ تو یہاں کام لکھا ہے با محاورہ ترجمہ، امرہم یعنی ان کا معاملہ، ان کا کام۔ اگلا لفظ تھا تأمرون، حکم دینا، اس کو دیکھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 دیکھیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی پیدا کیا گیا۔ تأمرون، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، تأمرون تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور منع کرتے ہو، عن المنکر، منکر یعنی گناہ کے کام سے۔ تو تنہون یعنی روکنا، اور تأمرون سے مراد حکم دینا، امر یأمر یعنی حکم دینا۔ اگلا لفظ دیکھیں، پانچویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے التقوی۔ تقوی کہا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کو، پرہیزگاری کو۔ تقوی یعنی تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے متقی۔ جیسے قرآن مجید میں ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو قرآن کو اپنے آگے رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو التقوی سے مراد پرہیزگاری کرنا، گناہوں سے بچنا۔
آج کے سبق کا 6 نمبر پر لفظ اور 7ویں پر یہ 2 الفاظ ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا احدن یعنی اکیلا، قل هو اللہ احد، اور میں نے بتایا تھا واحد کا لفظ آتا ہے، یہ دیکھیں واحد یعنی ایک، اگر 2 کہیں تو کہیں گے اثنان، تو اس لفظ کا تثنیہ آتا ہے 2 3 4 آتا ہے، گنتی میں یہ ایک کے لیے استعمال ہوگا واحد، لیکن جو احد کا لفظ ہے اس کا معنی ہے اکیلا، تو واحد یعنی ایک، اور ملائکتہ یعنی فرشتے۔ ملائکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد اللہ کی وہ نورانی مخلوق جن کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، وہ مراد ہیں ملائکہ۔ اگلے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے حسنہ، حسنہ یعنی اچھائی بھلائی، اور ایک ہے بالسیئہ یعنی اصل لفظ سیئہ، با اس کے ساتھ ملا ہے پورا جملہ بالسیئہ۔ سیئہ سے مراد برائی ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، سیئہ برائی گناہ، اور حسنہ سے مراد بھلائی اور نیکی ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 84 دیکھیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لایا نیکی پس اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، یعنی بہتر بدلے کی امید رکھے، ایک نیکی کے بدلے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لایا برائی پس نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے، الا ما كانوا يعملون مگر وہ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اس کے برابر دیا جائے گا، سزا بڑھا کر نہیں دی جائے گی، بلکہ نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیا جا سکتا ہے۔ حسنہ سے مراد نیکی بھلائی، سیئہ سے مراد برائی گناہ۔ دسویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے میثاق، میثاق، میثاق سے مراد پکا وعدہ۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ، تو میثاق کا ترجمہ آپ لکھیں، یہ کم ضمیر الگ ہے، میثاق، میثاق یعنی پکا وعدہ لینا ان سے۔ دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے الخیر، خیر بھلائی، اور الشر یعنی برائی، پیچھے جیسے حسنہ نیکی اور سیئہ گناہ، تو یہاں ہے الخیر بھلائی، بھلا ہونا، الشر برا ہونا۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ الزلزال کی آخری آیت میں دیکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرے برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، خیرن سے مراد بھلائی، اور جس نے عمل کیا ہوگا ذرے برابر شرن برا تو وہ اس برائی کو دیکھ لے گا۔ خیر مراد بھلائی، شر مراد جو ہے گناہ۔ جس طرح الشر سے مراد برائی ہے، گناہ ہے، اسی طریقے سے اثمن، اثم سے مراد بھی گناہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں اثمن کا لفظ ہے، اس سے مراد گناہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اثم کہتے ہیں گناہ کو، کبیر یعنی بڑا، اثم کبیر بڑا گناہ ہے۔ سبق نمبر 24 کے 15 الفاظ میں سے آخری 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے اعمالہم، یہ عمل کی جمع ہے، عمل، اور اس کی جمع اعمال، سمجھتے ہیں عمل کرنا، کام کرنا، نیک اعمال ہیں تو نیک اعمال، اور برے اعمال ہیں تو برے اعمال، یعنی وہ کام جو کیا جائے شریعت کے اعتبار سے، تو اعمال۔ اور اسی طریقے سے بذنوبہم، تو یہاں با الگ ہے، ہم ضمیر الگ ہے، لفظ ہے ذنوب، یہ جمع ہے ذنب کی، ذنب کہا جاتا ہے گناہ کو، ذنوب یعنی بہت سارے گناہ، جیسے اوپر اثمن سے مراد گناہ،
اسی طریقے سے ذنوب سے مراد بھی گناہ ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں دیکھیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر پس بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. النار کا ہم نے پڑھا آگ، جہنم مراد ہے، آگ کے عذاب سے بچا. تو فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوب کہا جاتا ہے گناہوں کو. آج سبق نمبر 24 کے 15 الفاظ مکمل ہوئے، ان کو ذہن نشین کر لیں. دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.